अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो जो है, आज का रिएक्शन अपने कंप्लीट वॉच करना है। इसमें बहुत अहम पॉइंट्स मैं उठाने वाली हूँ दुआ ज़ारा केस के लिहाज से, तो आपने प्लीज़ इसको फुल वॉच करना है। दुआ ज़ारा का कल एक लाइव इंटरव्यू ज़ुनैरा माहम के चैनल पर आया, जिसको लेकर बहुत से यूट्यूबर्स ने इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टमर्स किस्म के थंबनेल्स के साथ उस इंटरव्यू के बारे में तनकीद की। और ज़ाहिर है सबका अपना हक़ है, हर एक का राइट है। आप बेहतर तरीके से, मुस्बत तरीके से जो है उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। कुछ यूट्यूबर्स ने कहा कि दुआ ज़ारा जो है वो, जैसे कि दुआ ज़ारा ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि वो तकरीबन सुबह जो है वो 11 बजे पहुंची हैं कराची यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, दुआ ज़ारा जो है वो अगर घर से 10-11 बजे, जैसे दुआ ज़ारा ने बताया कि मैं 10:30-11 बजे के करीब कराची अपने घर से निकली, तो यूट्यूबर्स का कहना था कि अगर ये 10:30-11 के करीब अपने घर से निकली हैं तो ये सुबह के सहरी के, नेक्स्ट डे के सहरी के तकरीबन 4-5 बजे ये पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची होंगी, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी। यानी कि 16 की दोपहर में, 16 की सुबह में 11 बजे घर से निकलने वाला बंदा जो है वो 17 को सुबह पहुंचेगा 4-5 बजे के करीब, सहरी के वक्त, यानी या फजर के वक्त। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताऊं, अगर दुआ ज़ाहरा अपने घर से निकली हैं तकरीबन सुबह के 11 बजे और वो गई हैं कराची एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 22 घंटे 30 मिनट है बग़ैर रुके हुए, और ये बाई रोड में आपको बता रही हूँ। तो अगर दुआ ज़ाहरा अपने घर से निकली हैं तकरीबन 11 बजे, उन्हें एयरपोर्ट जाने का टाइम भी बीच में हम इंक्लूड करेंगे, और इसके अलावा रास्ते में अगर एक बार भी उन्होंने स्टे किया है तो वो टाइम भी इंक्लूड करके कम से कम 1.5 घंटा में इसमें ऐड करेंगे, तो 24 घंटे, बहुत कम टाइम में इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन 24 आवर्स से पहले, 24 घंटे से पहले कोई भी जो है वो कराची एयरपोर्ट से जो है वो वहाँ नहीं पहुँच सकता पंजाब यूनिवर्सिटी। 24 घंटे का पूरा टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा लग सकता है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर दुआ ज़ारा की इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो 24 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ पहुँची हैं। चलें, यहाँ ज़हीर ने ये भी बता दिया कि संडे के दिन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं होती, वहाँ थीसिस के स्टूडेंट जो है वो सैटरडे संडे को भी मौजूद होते हैं, आते जाते रहते हैं। चलें, ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये बात जो मेन क्वेश्चन था, जो सबसे अहम क्वेश्चन है कि दुआ ज़ारा जो है वो अकेले पंजाब यूनिवर्सिटी कराची से नहीं ट्रैवल कर सकती। इसके लिए जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है सबके माइंड में आता है, मेरे माइंड में भी आया है। आप ख़ुद बताइए कि एक लड़की जो है वो तन्हा अकेली 24 घंटे, जिसमें रात का ट्रैवल भी आता है, एक अनजान इंसान के साथ एक गाड़ी में ट्रैवल करती है और अनजान सफ़र पे निकलती है, अननोन रास्ते, अननोन पर्सन के साथ उसने 24 घंटे ट्रैवल किया, जिसमें रात भी आई। और मज़े की बात, अगले ने इसको रख लिया, जी बिल्कुल, ज़हीर और उसके भाई और उसकी माँ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यही सवाल पैदा हो जाता है कि कोई किसी को, किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता, सगे माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करते। अगर कोई बच्ची एक रात बाहर गुजार के आ जाए, ये कहते हैं कि जी वो हमारे साथ राब्ते में भी नहीं थी और हमें नहीं पता वो कौन टैक्सी ड्राइवर था, किसके साथ ये बैठ कर आई है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ झूठ है। हाँ ठीक है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो अब तक नहीं हुई। हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने शायद इसलिए नहीं की क्योंकि दुआ ज़ारा ने दोनों अदालतों में ये अपने रिमार्क्स नोट करवाए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ शादी करके जो है वो अपने घर से गई। दुआ ज़ाहरा के इस बयान के बाद और जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जजेस ने इस सवाल को अहमियत नहीं दी। ज़ाहिर है जहाँ एक लड़की बालिग़ होती है और वो अपनी मर्ज़ी से जाने की कोशिश करती है, चली जाती है, बताती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, तो वहाँ कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन अब दुआ ज़ाहरा केस जैसे रीओपन हुआ है और उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अब दोबारा दुआ ज़ाहरा का मेडिकल होगा और अगर उस मेडिकल में ये साबित हो जाता है कि दुआ की एज 14 से 15 साल है, तो इस केस में इंशाल्लाह ये इन बातों की इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूर होगी कि दुआ ज़ाहरा को कराची से कैसे जो है वो लाहौर शिफ्ट किया गया। ये सवाल भी इंशाल्लाह ज़रूर खुलकर सामने आएगा, ये कहानी भी सबके सामने ज़रूर खुलेगी। अच्छा फ्रेंड्स, दुआ ज़ाहरा का कल के अपने इस इंटरव्यू में अपने माँ बाप से एक डिमांड थी कि जैसे वो मुझे इज़्ज़त देते हैं इसी तरह उन्हें ज़हीर को एक्सेप्ट करना और इज़्ज़त देना चाहिए। तो दुआ बेटा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने अपने हर इंटरव्यू में और जितने भी अपने सोशल मीडिया पैगाम दिए उसमें आपने बारहा कहा कि मुझे मेरे पेरेंट्स मारते पीटते रहे हैं और मुझ पर जुल्म जबर और ज़्यादती होती रही है मेरे साथ, जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसीलिए मैंने घर से भागने का जो है वो इक़दाम किया है।
تو یہاں آپ کون سی رسپیکٹ اپنے ماں باپ سے مانگ رہی ہیں ظہیر کے لیے؟ وہی رسپیکٹ جو وہ آپ کو دینا چاہ رہے تھے، تو یقین کیجئے وہ وہی رسپیکٹ اس ظہیر کو دینے کی ہی تو کوشش کر رہے ہیں اتنے مہینے سے۔ یعنی کہ جو تشدد آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اوپر کیا جاتا تھا، اور اب آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ جو سلوک آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کرتے تھے، آپ کہہ رہی ہیں کہ اسی طرح کا سلوک وہ ظہیر کے ساتھ کرے، یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ کراچی میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کراچی والے جو ہے وہ ظہیر کو اسی طرح کی عزت افزائی دینا چاہ رہے ہیں جس طرح کے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دی، بقول آپ پر تشدد، مار پیٹ یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ظہیر پر بھی شاید آپ کے پیرنٹس کو حق ملے اور وہ بھی ایسا کریں۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے اس مار پیٹ سے یاد ہے، یہ بچی کہتی ہے کہ میں پزے کھاتی ہوں اور میں نوڈلز کھاتی ہوں، میں پاستا کھاتی ہوں، اور ان کی ساس کے بارے میں بھی زنیرہ ماہم نے کہا کہ وہ بتاتی ہیں کہ دعا زہرا جو ہے وہ پزا کے علاوہ اور نوڈلز کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتی۔ تو جس بچی کے اوپر جو ہے وہ پیرنٹس تشدد کرتے ہوں، جس گھر میں مار پیٹ ہو، جس گھر میں بچوں کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، جس گھر میں بچوں کو محبت نہ ملے، وہاں بچے جو ہیں وہ پزے کھاتے ہیں۔ جی دوستو، دعا زہرا نے اپنے منہ سے پچھلے انٹرویو میں بات ایکسیپٹ کی تھی کہ میں پزا کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی، میں نے کبھی کھانا روٹی سالن نہیں کھایا۔ واہ بھئی، جو ماں باپ مارتے پیٹتے ہیں وہ پزے اور پاستے کھلاتے ہیں، تمہاری کیا قسمت ہے دعا زہرا کا اتنا بڑا جھوٹ تو دوستوں یہیں سے پکڑا گیا۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہوں، مارتے پیٹتے ہوں، لیکن وہ بچوں کو ان کی پسند کا جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہوں، بھلے وہ افورڈ نہ کر سکیں۔ دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ ایک رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں اور دعا زہرا جناب پزے کھاتی ہے۔ چلیں خیر، اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں دعا زہرا نے ریز کیا۔ زنیرہ ماہم نے ان سے پوچھا ان کے کزن کے بارے میں، جس سے کہ دعا زہرا بتا رہی ہیں کہ میری شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہاں دعا زہرا نے اتنا بڑا جھول مارا، پہلے اپنا یہ انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میری جو ہے وہ میرے کزن زین العابدین سے شادی کی جا رہی تھی، پھر نیکسٹ انٹرویو میں کہتی ہے کہ شادی کی تیاریاں شروع تھی، میرے جو ہے وہ کپڑے خریدے جا رہے ہیں، یہاں تک اس بچی نے کہا کہ میری جو ہے وہ بری تیار کی جا رہی تھی۔ اور اس لاسٹ نائٹ جو اس نے لائیو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ میرے گھر والے میرے کزن سے میری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ بیٹا آپ پہلے خود فائنل کر لیں، گھر والے سوچ رہے تھے یا تیاریاں کر رہے تھے یا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ کو خود نہیں پتا آپ کون سی پٹی پہ چل رہی ہو، آپ اپنے پہلے پٹیاں ساری کلیئر کرو، اپنا سبق جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ اچھے سے یاد کرو، پھر آ کر آپ میڈیا پر بتایا کرو۔ ہر بات آپ کے اپنے ہی جو ہے انٹرویوز میں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، رد و بدل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس نے یہاں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا کزن اور میرے تایا جو ہیں اس کزن کے والد وہ بھی میڈیا پر آئیں، وہ میڈیا پر کیوں نہیں آ رہے؟ پچھلی بار آپ نے دعا زہرا یہ کہا تھا کہ میرا باپ میڈیا پر آ کر جو ہے وہ تماشا کریٹ کر رہا ہے اور مجھے رسوا کر رہا ہے، مجھے وہاں بھی اپنے گھر میں بھی چین سے نہیں جینے دیتا تھا، مجھے یہاں بھی چین سے نہیں جینے دے رہا۔ اور اس بار آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا کزن اور آپ کے تایا بھی میڈیا پر آئیں، تو ہے آپ کے اوپر، آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ خود فائنل تو کر لیں۔ پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا پر آ کر میرے باپ نے مجھے رسوا کیا ہے، مجھے دکھ دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، اور اب آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا کزن اور آپ کے تایا بھی میڈیا پر آئیں اور آپ کی رہی صحیح جو ہے وہ عزت افزائی کریں۔ اچھا دوستو، ایک اہم پوائنٹ جو یہاں میں نے کلیئر کرنا تھا کہ زنیرہ ماہم نے دعا زہرا سے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زنیرہ کو دعا جیسی بیٹی دے، اور دعا جیسی بیٹی کے بارے میں لوگ اس طرح کی مجھے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آگے سے دعا نے کیا جواب دیا؟ دعا کہتی ہیں کہ زنیرہ ماہم کا اس سب میں کیا قصور ہے، وہ تو گینگ میں شامل بھی نہیں ہیں۔ چلیں یہ بات تو آپ نے مانی، اچھا کہ گینگ ہے۔ اور خیر یہ کہتی ہیں کہ زنیرہ ماہم کو بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں آپ، وہ تو اتنی اچھی ہیں۔ چلو دعا، آپ نے اتنا تو مانا کہ آپ بد دعا ہو۔ جی بالکل، آپ جیسی بیٹی کے لیے لوگ دعا کر رہے ہیں زنیرہ کے لیے، اور آپ کہہ رہی ہو کہ آپ لوگ زنیرہ کو بد دعا کیوں دے رہے ہو۔ یعنی کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ دعا آپ خود ایک بد دعا ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، اور آپ جیسی بیٹی کے لیے دعا کرنا ایک بد دعا دینا ہوا۔ چلیں، آپ نے یہ تو ایکسیپٹ کیا کہ آپ اس معاشرے میں کہاں کھڑی ہو اور آپ کہاں اسٹینڈ کرتی ہو۔ زنیرہ ماہم نے آپ کے سامنے کہا کہ آپ جیسی
بیٹی پیدا ہونے کی مجھے بد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ دوستو یہاں زنیرہ ماہم نے ایک سوال کیا دعا سے، یہ کہا کہ سوال کیا کیا، لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز بتائے، اس سے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کو اللہ دعا جیسی بیٹی دے، دعا کی بیٹی بھی ایسی حرکتیں کرے، دعا کی بیٹی پیدا ہو اور دعا کے ساتھ بھی یہ سب ہو۔ تو وہاں دعا نے جواب میں کیا کہا کہ میں اپنی بیٹی سے فرینڈ شپ کروں گی اور بہت فرینک رہوں گی، اس سے دوستی کروں گی تاکہ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرے۔ تو آپ نے بھی تو بتایا کہ آپ نے شیئر کیا تھا اپنے ماں باپ سے، جہاں آپ کو واپسی میں کٹ پڑی تھی، یعنی کہ اتنی آپ کو اجازت تھی آپ کے گھر کے اندر، اتنی فرینکنیس تھی کہ آپ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو بتا رہی تھیں اور وہاں سے مسلسل آپ کٹ کھا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کی بیٹی ہوگی اور آپ اس کے ساتھ بہت فرینک ہوں گی اور آپ کی بہت فرینڈ شپ ہوگی، جیسے کہ اب آپ یوٹیوب چینل بھی بنائیں گی اور بہت سے نکمے نکھٹو لوگ جو ہے وہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر کتے بلے ایرے خیرے نتھو خیرے کو بھی سبسکرائب کر دیا جاتا ہے۔ تو ان فیوچر شاید یہ ظہیر جو ہے یہ اچھا کھاتا پیتا ہو جائے اس یوٹیوب چینل کی وجہ سے، آپ بھی تھوڑی اسٹیبل لائف میں آ جائیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پھر ایک گلی میں پھیری والا آئے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھان بورے والا، ردی پیپر بوسے ٹکڑے والا، اور وہ آپ کی بیٹی سے نین مٹکا کر لے، اور پھر آپ کی بیٹی آپ سے کہے کہ مجھے اس کے ساتھ ویلنٹائن منانا ہے اور مجھے اس سے شادی کرنی۔ ظاہر فرینک تو ہوگی کیونکہ آپ نے تربیت اس کی اتنی اچھی کی ہوگی کہ وہ فرینک ہوگی۔ پھر آپ جو ہے نا اپنی بیٹی کو اچھے سے دلہن کا جوڑا پہنانا اور اس ردی والے کے سر پہ جو ہے وہ صحرا پہنانا، چھان بورے والے کے سر پہ، اور اپنی بیٹی کو وہاں سے چلتا کر دینا ہے نا، کیونکہ آپ تو فرینک ہوں گی، آپ تو اپنی بیٹی کے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گی، کیونکہ آپ کے پیرنٹس تو آپ کے فیوچر کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ وہ کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے، کسی مالی کے بیٹے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ کے ساتھ آپ کی شادی کر کے مطمئن ہو جائیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم تو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت فرینک تھے۔ تو آپ ضرور اس چیز کو ثابت کیجیے گا۔ آپ کسی بھی پھیری والے کے ساتھ، کسی بھی راہ گزر کے ساتھ، کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے یہاں یہ مثال قائم کیجیے گا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی فرینک ہیں اور آپ کی اولاد آپ کے لیے کتنی فالتو ہے، تاکہ جب آپ کی اولاد سڑکوں پر رولے تو ہم بھی دیکھیں کہ دعا زہرا جو ہے وہ کتنی برداشت کے ساتھ ہے۔ اچھا دوستو، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے، اب میں لوں گی آپ سب سے اجازت، اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ۔ اللہ حافظ۔